بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 22 کا خلاصہ، ازواج مطہرات کے لیے ہدایات۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے مقام کو بیان فرمایا کہ ان کا مقام و مرتبہ دیگر عورتوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو ثواب بھی دوگنا ملے گا، اگر گناہ کریں گی تو عذاب بھی دوگنا ملے گا۔ یہاں انہیں 6 ہدایات بھی دی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے تو جان بوجھ کر نزاکت سے بات نہ کریں، وگرنہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہیں۔ نمبر 3، قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھریں۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کیا کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کریں۔ مذکورہ ہدایات اگرچہ ازواج مطہرات کو ہیں، لیکن ان میں دیگر تمام مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مذکورہ ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ گندگی کو دور رکھ کر ایسی پاکیزگی عطا فرمائیں گے جو ہر طرح سے مکمل ہوگی۔ سیاق و سباق ماقبل اور مابعد میں ازواج مطہرات ہی کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے ازواج مطہرات تو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں پہلے پیغمبر کی بیویاں، پھر پیغمبر کی اولاد، پھر پیغمبر کی اولاد کی اولاد، پھر داماد شامل ہیں۔ آیات کے سیاق و سباق ماقبل اور مابعد سے ازواج مطہرات تو اہل بیت کا براہ راست مصداق ہیں، جبکہ عموم الفاظ اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق چاروں بنات یعنی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اور ان کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اس آیت کی مزید تفصیل، اہل بیت کا مصداق اور اعتراضات کے جواب دروس القرآن میں اسی مقام پر ملاحظہ فرمائیں۔ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کے سامنے سر خم تسلیم کرنا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کرنا چاہا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے جبکہ حضرت زینب قریشی خاندان سے تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اونچے خاندان والی عورت کا ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن اور مومنہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد دونوں بہن بھائی نے سر خم تسلیم کیا اور نکاح پر راضی ہو گئے رضی اللہ عنہما۔ حضرت زید و زینب رضی اللہ عنہما کا واقعہ۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کرا دیا۔ چونکہ زینب بنت جحش اونچے خاندان سے تھیں اور حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے ان کی آپس میں انبن رہتی تھی۔ بالآخر حضرت زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دینے کے لیے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، طلاق نہ دیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا تھا کہ طلاق ہوگی، اس کے بعد آپ حکم خداوندی سے حضرت زینب سے نکاح کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے سے مخالفین کو اعتراضات کا موقع مل جاتا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
اس رسم کو مٹانا تھا کہ منہ بولا بیٹا احکامات میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طلاق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو نبی مانے مگر آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں 2 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر گواہی دیں گے۔ جب گزشتہ امتیں اپنے انبیاء کی تکذیب کریں گی، بشارت دینے والے، ڈرانے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اور ایسے چراغ ہیں جو امت کو روشنی دیتے ہیں۔ خاتم الانبیاء کی خصوصیت۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک۔ یہاں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، 4 سے زائد بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2، مال فی میں جو باندی آپ کی ملکیت میں آ جائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ خاصیت اس طرح ہے کہ تقسیم سے پہلے آپ کسی باندی کو لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ نمبر 4، اگر کوئی ایمان والی عورت اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کرے بغیر حق مہر کے اور پیغمبر پاک اس سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ کھانے کی دعوت کے آداب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو بلایا تو بعض احباب کھانا تیار ہونے سے پہلے آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو چھوٹا سا تھا، بٹھانے کی جگہ نہیں تھی، تو حضرت زینب دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئیں۔ کھانا کھا لیا گیا لیکن بعض لوگ نہیں اٹھے اور وہیں پر باتیں کرنے کے لیے جم کر بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تو آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے آپ کو ناگواری ہوئی تو ان لوگوں کو احساس ہوا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس آیت میں فرمایا کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جن کو کھانے پر بلایا جائے صرف وہ آئیں، کھانے سے پہلے جا کر نہ بیٹھیں، اس سے میزبان کو مشغول ہونا پڑتا ہے۔ کھانا کھا کر چلے جایا کریں، وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ آج بھی ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا۔ اس آیت سے ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طبعی اور فطری بات ہے کہ جو غیور آدمی ہے وہ اپنی منکوحہ کو خواہ طلاق دے دے، کسی اور کو اس کا شوہر بننا اسے طبعاً ناگوار گزرتا ہے۔ عام بندے کی طبعی ناگواری کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طبعی تقاضے کا اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کبھی نکاح نہ کرنا کہ اس سے نبی کو طبعاً ناگواری محسوس ہوگی۔ پردے کا حکم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے فرمائیں کہ وہ پردہ کریں۔ اس آیت سے پردے کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والی عورتوں کا حکم ہے۔ ایمان والی عورتوں کو حکم ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ لیں۔ ایسی چادر ہونی چاہیے جس سے جسم کی ساخت چھپ جائے۔ چادر ہو یا برقع، دونوں میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انسان بار امانت کا حامل۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ امانت سے مراد شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے امانت یعنی عقائد اور اعمال دونوں پیش فرمائے۔ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، اور ساتھ اختیار دیا کہ تم چاہو تو لے لو اور تم چاہو تو نہ لو۔ تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور نوع انسانی نے اس کو اٹھا لیا۔ سورۃ السبا۔ اس سورت میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سبا رکھا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن صوت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح و ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کریں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اسے موڑ کر زرہ وغیرہ بناتے تھے اور بڑے عمدہ طریقے اور سلیقے سے بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور انعامات۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا۔ وہ اس کے ذریعے دور دراز کا سفر مختصر وقت میں طے کر لیتے تھے۔ تخت ہوا میں اڑتا اور ایک مہینے کی مسافت صرف ایک صبح یا شام میں طے کر لیتا۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جیسے چاہتے ان سے کام لیتے۔ تانبے کا چشمہ بھی تھا، اس سے برتن وغیرہ بناتے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ سلیمان علیہ السلام ایک دن عبادت کے لیے عصا لے کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دیکھ رہے تھے کہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اسی دوران ملک الموت نے بإذن اللہ آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن جنات یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں۔ 1 سال تک جنات اپنے کام میں لگے رہے۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے دیمک کے کیڑے کو بھیجا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے عصے کو کھایا۔ عصا ٹوٹا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے تو 1 سال گزر گیا ہے اور ہم کام میں لگے ہیں۔ اس سے 2 باتیں مقصود تھیں: بیت المقدس کا باقی ماندہ کام مکمل ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ قوم سبا کا واقعہ۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ قوم سبا کی رہنے کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ ملک یمن کے دارالحکومت کا نام صنعا، اس سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر تھا۔ معارب، اس میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ اس کی سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار باغات کے سلسلے تھے جو دور تک چلے گئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے درمیان میں ایک مضبوط ڈیم بنا دیا تھا جس میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ پہاڑوں سے آنے والے پانی اور بارشوں کا پانی اس میں ذخیرہ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے بند توڑنے کے لیے چوہے بھیجے۔ ان چوہوں نے بنیادوں کو کاٹا، وہ بند ٹوٹ گیا اور تباہی و بربادی ہو گئی۔ غور و فکر کی دعوت۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ
مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے فرمائیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر انصاف کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کرو یا تنہائی میں بیٹھ کر سوچ بچار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر 40 سال تک رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان کی صداقت و امانت کے تم بھی قائل ہو، کیا ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ سورۃ الفاطر، اس سورت کی پہلی آیت میں فاطر کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام فاطر رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین اور کفار کی تکذیب سے پریشان نہ ہوا کریں، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ فرشتے قاصد ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ قاصد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرشتہ واسطہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، لیکن اس میں حصر نہیں ہے، اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے 600 پر ہیں۔ کلمات طیبات کا مصداق الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ پاک کلمات سے مراد کلمہ توحید ہے اور اس کے علاوہ دیگر اذکار بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور نیک عمل کے اس کلمے کو اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کی نفس قبولیت کے لیے تو اعمال شرط نہیں، لیکن قبولیت تامہ کے لیے اعمال شرط ہیں۔ 3 قسم کے افراد۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ ظالم، معتدل اور سابق بالخیرات یہ تینوں امت محمدیہ کے منتخب افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے امت محمدیہ کو چنا، ان میں ظالم، معتدل اور بہت اچھے بھی ہیں۔ ظالم وہ ہیں جو نیکیاں کریں اور گناہوں سے نہ بچیں۔ معتدل وہ ہیں جو حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں لیکن مکروہات سے نہیں بچتے اور مستحبات کو نہیں کرتے۔ سابق بالخیرات وہ ہیں جو حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، مستحبات اپناتے ہیں اور مکروہات سے بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا بعض مباح چیزیں جن کے کرنے کی اجازت ہے وہ انہیں عبادت میں حد درجہ انہماک یا شبہات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو سابق بالخیرات ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو مقتصد یعنی معتدل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو ظالم اور اصحاب اعراف ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ جانوروں کی ہلاکت کا مطلب وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال کفریہ کی وجہ سے سزا دیں تو اس زمین پر کسی ذی روح کو نہ چھوڑیں، خواہ وہ جانور ہوں یا انسان۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جانور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے تھے، جب انسانوں کو نہیں رکھنا تو پھر جانوروں کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔